جب یزید دمشق کے تخت پر بیٹھا تو اس نے ظلم اور گناہوں کی ساری حدیں پار کر دی۔ یزید صرف ایک ظالم بادشاہ نہیں تھا بلکہ وہ کھلے عام شراب پیتا تھا۔ جوئیں اور زنا کو اس نے سرکاری طور پر بڑھاوا دیا اور یہاں تک کہ شریعت کی شکل بگاڑتے ہوئے سگے بھائی بہنوں اور محرموں کے بیچ نکاح کو اپنی شریعت میں حلال ٹھہرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسلام کی پاکیزہ شریعت اس کے گندے طور طریقوں کے حساب سے بدل جائے، لیکن یزید اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جب تک اس زمین پر نبی کے نواسے اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ سیدنا امام حسین موجود ہیں، تب تک کوئی بھی سچا مسلمان یزید کی ان بدکاریوں کو اسلام کا حصہ نہیں مانے گا۔ اسی وجہ سے یزید چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی بیعت کریں، یعنی اس کے کالے دور کو صحیح تسلیم کر لیں۔ یزید نے مدینے کے گورنر ولید کو ایک سخت خط بھیجا جس میں حکم تھا، حسین بن علی سے ہر حال میں میرے نام کی بیعت لو، اگر وہ انکار کرے تو ان کا سر قلم کر کے دمشق بھجوا دو۔ جب مدینے کے گورنر نے امام حسین کو اپنے محل میں بلا کر یزید کا یہ خوفناک پیغام سنایا تو نبی کے نواسے کے چہرے پر جلال آ گیا۔ آپ نے بلند اور کڑکڑاتی ہوئی آواز میں فرمایا، حسین جیسا انسان یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس صاف انکار کے بعد مدینے کے حالات انتہا خطرناک ہو گئے۔ یزید کے جاسوس رات کے اندھیرے میں امام حسین کو شہید کرنے کی سازشیں رچنے لگیں۔ امام حسین جانتے تھے اگر مدینے کی مقدس زمین پر جنگ ہوئی تو نانا کے شہر کا امن برباد ہو جائے گا اور آقا کے روضے مبارک کی بے ادبی ہوگی۔ اسی لیے 28 رجب کو امام عالی مقام نے اپنے بچوں، بہنوں اور خاندان کے جانثاروں کے ساتھ اپنا پیارا وطن مدینہ شریف چھوڑنے کا بھاری فیصلہ کر لیا۔ جانے سے پہلے آپ رات کے سناٹے میں اپنے نانا حضور رحمت للعالمین کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئیں، قبر مبارک سے لپٹ کر روئیں، اپنی امی جان سیدہ فاطمہ زہرا کی لحد کو چوما اور ہمیشہ کے لیے مدینے کو الوداع کہہ دیا۔ مدینے سے نکل کر امام حسین کا یہ قافلہ مکہ معظمہ پہنچا۔ جب امام حسین مکہ میں موجود تھے تب کوفہ کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ امام نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا ہے۔ پھر کیا تھا، کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے خطوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جو تاریخ میں درج ہو گیا۔ کوفہ والوں نے ایک دو نہیں بلکہ پورے 150 سے زیادہ تھیلے بھر کر ہزاروں خط امام حسین کے پاس مکہ بھیجے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے امام، ہم یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، ہمارا کوئی امام اور رہبر نہیں، اگر آپ کوفہ نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کا دامن پکڑیں گے کہ ہماری ہدایت کے لیے آپ نے قدم نہیں بڑھایا۔ ہمارے باغ ہرے ہو چکے ہیں، ہماری فصلیں تیار ہیں اور ہماری تلواریں آپ کی نافرمان قوم سے لڑنے کے لیے بےتاب ہیں۔ آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔
کوفہ والوں کے ان جذباتی خطوں اور ان کے بار بار بلانے پر امام حسین نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا۔ حضرت مسلم کے کوفہ پہنچتے ہی وہاں کے 18,000 سے زیادہ لوگوں نے امام حسین کے نام پر وفاداری کی قسمیں کھائی اور بیعت کی۔ یہ منظر دیکھ کر کے حضرت مسلم نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ آقا، یہاں کے حالات بالکل صاف ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ لیکن حضرت مسلم کا خط ملنے کے بعد جیسے ہی امام حسین نے ذی الحجہ کے مہینے میں کوفہ جانے کی تیاری کی، یزید نے کوفہ کا گورنر بدل کر وہاں عبید اللہ ابن زیاد جیسے درندے کو بھیج دیا۔ ابن زیاد کے آتے ہی خوف اور لالچ کے دم پر پورے کوفہ کا پاسا پلٹ دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا اور کوفہ کے جن لوگوں نے خط لکھے تھے انہیں ڈرا کر لالچ دے کر امام حسین کا خون بہانے کے لیے اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ ادھر امام حسین کو کوفہ کی اس غداری کی بھنک تک نہ تھی۔ یزید نے مکے کے پاک ماحول کو خراب کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حاجیوں کے بھیس میں بھیج دیے تھے، جنہیں حکم تھا کہ امام حسین کو کعبہ شریف کے غلاف کے پیچھے ہی شہید کر دیا جائے۔ امام عالی مقام نے 8 ذی الحجہ کو حج کے احرام کو عمرے میں بدلا اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ کوفہ کی طرف کوچ کر دیا۔ سفر کے دوران جب امام حسین کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا تو راستے میں انہیں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ والوں کی مکمل غداری کی خبر ملی۔ سفر کے آخری دور میں یزیدی فوج کے کمانڈر حور نے اپنے لشکر کے ساتھ امام کا راستہ روک لیا۔ اس نے امام کو نہ واپس مکہ جانے دیا اور نہ ہی کسی بڑے شہر میں داخل ہونے دیا۔ آخر کار گھیرتے گھیرتے 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین کا یہ پورا خاندان کربلا کی اس تپتی ہوئی سوکھی زمین پر جا کھڑا ہوا جہاں کی ریت آگ کی طرح ابل رہی تھی۔ جب امام حسین نے اپنی سواری روکی اور پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے تو ساتھیوں نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم آپ کو اس کے اگلے پارٹ میں بتائیں گے، تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر کے رکھیں۔ کربلا کا پورا واقعہ مکمل ہم آپ کو سنائیں گے، تو ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں لبیک یا حسین حسین زندہ باد ضرور لکھیں۔ تو میرے پیارے دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔